بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہاٹ ایشو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امارہ خان. آج کا ہمارا ہاٹ ایشو ہے انگریزی زبان. 2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں 2 خواتین صرف اس وجہ سے اپنے مینیجر کا مذاق اڑا رہی ہیں کیونکہ وہ صحیح طرح انگریزی زبان نہیں بول سکتا. بحث یہ جاری ہے کہ کیا کسی بھی پاکستانی کی اہلیت کو جانچنے کا معیار صرف انگریزی زبان ہے، جبکہ انگریزی زبان نہ اس کی مادری زبان ہے نہ اس کی تعلیمی زبان ہے. پاکستان میں صرف 3% طبقہ اس قابل ہے کہ وہ صحیح معنوں میں انگلش میڈیم میں تعلیم حاصل کر سکے، جبکہ 97% ایسی آبادی ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اور جعلی انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ان سب حالات نے ایک نئے ایشو کو کریٹ کر دی. نیا ایشو تو نہیں کہیں گے بلکہ ایک بہت پرانا ہے، لیکن لوگوں کی اب یہ زبان پہ زیادہ آ گیا ہے کہ کیا صرف انگریزی زبان ہی ہمارا معیار ہے. اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور تدیہ نگار جناب غضنفر ایوان صاحب. جی غضنفر ایوان صاحب، آپ کس طریقے سے اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ میڈم، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. انگریزی زبان جو ہے کریز ہے صرف خواتین میں. خواتین سمجھتی ہیں کہ جو انگریزی بولے گا وہ پڑھا لکھا ہے، باقی سارے ان پڑھ جوار گاہر مطلب سارے. نہیں آپ صرف خواتین میری بات نہیں، کریز خواتین کو ہے. میں اس پہ بات کرتا ہوں. دیکھیں 1947 میں جب پاکستان بنا تو انگریزوں نے اپنی مادری جو لینگویج تھی انگریز کی، انہوں نے اپنی مادری لینگویج دونوں ملکوں میں، پاکستان میں اور انڈیا میں، اپنی مادری لینگویج چھوڑی، اپنا آئین چھوڑ دیا اسی کو، کیونکہ ان کو پتہ تھا یہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں، یہ فی الحال تعلیم یافتہ نہیں ہیں. انہوں نے اپنا بنا بنایا انگریزی کا قانون ان پہ لاگو کیا اور ہمارے ملک 20 سال 30 سال یعنی کہ 47 میں پاکستان آزاد ہوا ہے اور 73 میں آ کے اپنا آئین بنا سکا ہے. ابھی بھی ہماری جو قانون کی کتابیں ہیں اس میں بہت سارے جو حوالے ہیں، آرٹیکل ہیں، شک ہیں یا ریفرنسز ہیں، وہ انگریزی زبان میں 1947 سے پہلے کے ہیں، یعنی کہ انگریز کے دور کے ہیں. تو اب دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہے. میں نے ایک کسی اسکالر کا کال پڑھا تھا کہ جس دن پاکستان اور انڈیا کو یہ سمجھ آ گئی کہ انگلش جو ہے یہ اسٹیٹس نہیں ہے، انگلش ایک لینگویج ہے، جیسے ہماری اردو ہے، ان کی ہندو ہے، ہر ملک کی اپنی اپنی لینگویج ہے، تو انگریزی بھی ایک لینگویج ہے. لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم آزاد تو ہوئے لیکن ہم انگریز کی غلامی سے نہیں نکل سکے. انگریز نے اپنی انگلش جو لینگویج ہے وہ ہمارے سر پہ سوار کر دی. اب ہم نے میس کام کیا، یونیورسٹیوں میں پڑھے، کالجوں میں پڑھے، پی ایچ ڈی کی، ایم ایس سی کی، سارا کچھ کیا، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم گھر میں پنجابی بولتے ہیں، اسکول میں اردو بولتے ہیں، دفتر میں آ کے ہم جو ہے وہ انگریزی بولتے ہیں، مدارس میں جا کے ہم عربی بولتے ہیں. 4 لینگویج ہم بولتے ہیں ایک دن میں. تو بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ یعنی کہ ہم ایک لینگویج کنفیوز قوم ہے. میں اس کو بتاتا ہوں. آپ نے سوشل میڈیا پہ جس وائرل ویڈیو کی بات کر رہی ہیں، اس سے پہلے 2-3 واقعے ہو چکے ہیں خواتین کے حوالے سے. اسلام آباد میں ایک واقعہ ہوا، وہ گاڑی والے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو اس نے آگے سے وہ سیکورٹی گارڈ نے یا پولیس کا جو سپاہی تھا اس نے پنجابی بولی تو وہ اس کو جھاڑنے لگے کہ جاہل گوار، تمہیں انگلش کیوں نہیں آتی. مطلب یہ خواتین کا کریز ہے. تو میں اس حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب ضروری نہیں ہے کہ ترقی کے لیے انگلش بولنا بہت ضروری ہے. میں بھی اس کو ایک لینگویج ہی سمجھتا ہوں، اس کے زیادہ اس کو اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اب ایران ہے، عراق، شام، لبنان، یمن، سعودی عرب، UAE، ایون کہ ترکی آ جائیں، چائنا آ جائیں، ٹھیک ہے جی، باقی جو سارے ہمارے ملک ہیں کتنی کا انگریزی بولتے ہیں. جی بالکل. ہر ملک کی اپنی اپنی لینگویج ہے اور انہوں نے اپنی اپنی لینگویج کو مطلب بڑھایا ہے، اس کو وسعت دی ہے اور ترقی کی ہے. یعنی یہ اسی طریقے سے بات ہوئی کہ جس طریقے سے اگر کوئی انگریز ہو رہا مجھ سے کہیں کہ یہ اردو اچھی نہیں بولتا، اس کا مطلب ہے کہ یہ اہل نہیں ہے. اچھا اس میں ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. روس کے صدر ہیں پوٹن، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی انگریزی پہ یا مرل اسی حوالے سے اسی کو انہوں نے سامنے رکھ کے بات کی کہ یہ پاکستان ہے نا، یہ پاکستانیوں کے لیے صرف ایک قبرستان ہے. بڑی حیرت ہوئی کہ یہ انہوں نے کیا بات کی، کیا ریفرنس دیا، کس طرح کے کس آئیڈیا کس جا کے انہوں نے سوچ میں کہا. تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جب کوئی امیر ہو جاتا ہے یا جس کو انگلش آ جاتی ہے تو وہ امریکہ کا اور برطانیہ کا رخ کرتا ہے. ٹھیک. شاپنگ وہ UAE، سعودی عرب اور دیگر بڑے ملکوں میں کرتا ہے. انوائرمنٹ وہ انجوائے کرتا ہے ملیشیا کا، ترکی کا اور باقی سارا. ٹھیک، ساری زندگی وہ باہر رہتا ہے، اس کو اپنے ملک کی فکر نہیں، جس میں پیدا ہوا، جس نے اس پہ مطلب ایسٹ ہیں، سارا کچھ ہے،
وہ ساری زندگی باہر پھرتا رہتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو کہتا ہے نہیں نہیں میں مسلمان ہوں، مجھے پاکستان میں دفنایا جائے۔ اچھا، یکساں تعلیمی نظام جو ہے وہ بھی اس کے راستے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ میں آپ کو بڑی معذرت سے یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، ہمارے یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں، یہ تو چلو ایک سائڈ پہ ہوگا نا، تعلیمی ادارے ہیں، آپ سرکاری دفاتر میں چلے جائیں، یہی بیوروکریٹ، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 70% بیوروکریٹس کو انگلش نہیں آتی، اچھا، لکھنا ہی نہیں آتا ان کو۔ انہوں نے کیا کیا ہے، پرائیویٹ اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں، جس ایک مطلب پورے گھر میں ایک کو آتی ہے، سارے اسی پہ چل رہے ہیں۔ بیوروکریٹس کو انگلش لکھنی نہیں آتی، ان کو لیٹر لکھنے نہیں آتے، ان کو مطلب کسی لیٹر کا جواب لکھنا نہیں آتا۔ میں بہت سارے ایسے سینکڑوں لوگوں، تو ایپس بھی ایسی آ گئی ہیں کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ ایپس کے تھرو انگلش ٹو اردو، اردو ٹو انگلش کر سکتا ہے۔ جو بول نہیں سکتا وہ ایپ کیسے ڈھونڈ لے گا؟ مجھے تو یہ بتاؤ نا پہلے۔ اردو میں بول کے نہیں ہو سکتا نا، نہیں چلانی آتی۔ میں بتا رہا ہوں کہ گریڈ 20 کے، 19 کے، 18 کے، گریڈ 17 کے آفیسر ہیں، ان کو لیٹر نہیں لکھنے آتے۔ انہوں نے اپنے وہ اسسٹنٹ جو ہمارے وہ اسٹینو ہوا کرتے تھے، اسٹینو پھر بھی چلو ماڑی چلا لیتے ہیں کچھ نہ کچھ کر کے، ان کو انگلش نہیں آتی۔ تو جب تک دیکھیں ہمارا صاحبہ، جب تک انگلش اسٹیٹس رہے گا پاکستان ترقی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ انگلش بولیں گے تو ہم پڑھے لکھے ہیں، ورنہ ہم ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں یا پینڈو ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ خواتین کو ہمیں تربیت دینی ہوگی۔ اصل میں پتہ کیا ہے، یہ باہر جانے کا جو کریز ہے نا، یہ بھی خواتین کو ہی زیادہ ہے۔ اچھا جی، پھر خواتین آ گئی۔ نہیں، ایشو انہیں کا ہی ہے نا، اچھا، مرد کا یہ ایشو نہیں ہے انگلش۔ ٹھیک، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے 3 سال کے بچے کو، 4 سال کے بچے کو، ایون کہ میری وائف ہیں، میرا بیٹا 5 سال کا، میری وائف اس کو انگلش پڑھنے پہ، بولنے پہ لگی ہوئی ہے۔ میں اسے کہتا ہوں یار یہ مادری لینگویج بولنے دو اسے، لیکن پھر وہ اسے کہہ دیتی ہے نہیں جو میں نے پڑھایا ہے وہ پڑھو، یعنی کہ انگلش بلوانے کے چکر میں ہے کہ انگلش بولے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ نہ ہم پھر اردو والے رہے، نہ ہم پنجابی مادری والے رہے، نہ ہم عربی والے رہے۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ کبا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بول بیٹھا۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے ذہنی طور پر، اور ہم ذہنی طور پر اس وقت ہی آزاد ہوں گے جب ہم صحیح معنوں میں اپنی زبان کی طرف آئیں گے۔ دیکھو جن ملکوں نے بھی ترقی کی ہے، چائنا نے ترقی کی ہے، ترکی نے ترقی کی ہے، ملائیشیا نے ترقی کی ہے، انہوں نے اپنی مادری لینگویج میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے مادری لینگویج میں ڈاکٹر پیدا کیے ہیں، مادری لینگویج میں سائنسدان پیدا کیے ہیں، مادری لینگویج میں انجینئر پیدا کیے ہیں۔ انہوں نے انگریزوں کی جا کے محنت نہیں کی۔ صحیح۔ لیکن ہم منحاص القوم 1947 سے 2021 تک ہم انگریز کے غلام ہیں، اور انگریز کی ہی، اسی لیے ہم اس کی انگریزی بولتے ہیں۔ جی ناظرین، بحیثیت پاکستانی صحیح معنیوں میں ترقی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان کو اہمیت دیں اور ذہنی غلامی سے آزاد ہوں۔ یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ یہ بہت قابل غور بات ہے جس پہ غور کرنے اور جس پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی میزبان عمارہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔